ادب سے دیکھنا لوگو یہ میرا رزق حلال ہے، ادب سے دیکھنا لوگو یہ میرا رزق حلال ہے، یہ کم لگے بھی تو تاثیر میں زیادہ ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، آپ کی اور آپ کے عزیز و اقارب اہل خانہ کی سلامتی چاہتا ہوں، اور اس امید اور ایمان کے ساتھ آپ کے ساتھ آج پھر اس ہفتہ وار پروگرام میں محو گفتگو ہوں گا کہ جو کچھ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی نور اور نمک بن جائے اور ان کو برکت ملے، اور یہ برکت پوری دنیا کے اندر پھیل جائے۔ ناظرین کرام، پچھلے ہفتے ہم پروگرام کے اندر ایک اہم ترین موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور موضوع ہے مسئلہ حلال و حرام، یعنی کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، اور اس کے بارے میں مذاہب کی کتابیں کیا کہتی ہیں، تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف اور صحائف انبیاء اور کلام الہی کی تعلیم کیا ہے، اور اس کے بارے میں یقینی طور پر قرآن شریف اہل اسلام کی کتاب کیا بیان کرتی ہے، یہ ہمارا موضوع تھا۔ اور ہم نے پچھلے ہفتہ میں سورہ النحل جو قرآن کی 16ویں سورہ ہے، اس کی 3 سے 4 آیات کا مطالعہ کیا تھا، بالخصوص پہلی 3 آیات، 114ویں آیت، 115ویں اور 116ویں۔ تھوڑا سا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اس کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا کہ بیسیکلی اللہ نے جو آپ کو پاک اور طیب حلال رزق دیا، اس میں کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو۔ اور پھر یہ بیان کیا گیا تھا کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ قرآن نے حرام قرار دی ہیں، اس میں سے مردار جانور ہیں، لہو ہے، سور کا گوشت، اور ایسی چیزیں جن کے اوپر اللہ کے علاوہ، خالق اور مالک خدا کے علاوہ، زندہ خدا کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ لیکن وہاں پر ایک کیفیت کو بیان کیا گیا تھا، ایک ضرورت اور مجبوری کو بھی بیان کیا گیا تھا کہ اگر آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے، آپ لاچار، مجبور اور بے کس ہو جائیں، تو آپ ان 4 چیزیں جنہیں اللہ نے منع قرار دیا، قرآن نے حرام کا، ان میں سے بھی کھا سکتے ہو۔ اور پھر جو آخری بات اس کے اندر مین بات تھی وہ یہ تھی کہ جو کچھ تمہاری زبانوں پہ آتا ہے وہ جھوٹ کے طور پر نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اور قرآن شریف میں بیان کیا جو کوئی اپنی مرضی سے فتوے جاری کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اسے کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اور یہ بھی بیان کیا کہ اس کی 4تھی آیت میں اندر، یعنی 117ویں آیت کے اندر، کہ اگر تم جھوٹ بول کے تھوڑا سا نفع حاصل کر لو گے، اپنی جان کو تسکین دے لو گے، دوسرے کا نقصان کر دو گے، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ تو یہ وہ چند نکات تھے جو پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے ازروع قرآن شریف آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آج ہم یہ 2 الفاظ جو ہیں حلال اور حرام، اس کے اوپر بھی ہم سنیں گے کہ بیسیکلی پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، یہ حلال ہے کیا؟ حلال کہتے ہیں جائز کو، قانونی طور پر جسے آپ کر سکتے ہیں، یعنی پرمیٹڈ ہے، الاؤ ہے آپ کو، اور پھر لافل اس کو بولتے ہیں۔ یہ حلال کی تعریف ہے جسے آپ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ سورہ النحل کے اندر باقاعدہ طور پر یہ الفاظ دونوں آئے ہیں، حلال بھی آئے اور حرام بھی آیا ہے۔ اب قرآن شریف کے اندر یعنی حلال کا لفظ کوئی 51 بار 51 ٹائم جو ہے 8 مختلف صورتوں یا مختلف انداز کے اندر بیان ہوا ہے لفظ حلال جو ہے۔ اسی طرح حرام کا کیا مطلب ہے؟ ناجائز، قانونی طور پر یا شریعتی طور پر جسے آپ نہیں کر سکتے، انگلش کے اندر ہم اسے ان لافل بھی کہتے ہیں۔ یہ لفظ حلال کی ضد ہے، یعنی جو حرام ہے یہ لفظ حلال کا متضاد ہے، یعنی اس کا الٹ ہے۔ قرآن شریف میں لفظ حرام کوئی 83 ٹائم آیا ہے، 6 مختلف انداز اور صورتوں کے اندر۔
یعنی 83 بار یہ لفظ آیا ہے حرام، اور کس طرح 6 مختلف انداز، مختلف بیان کے طور پر، مختلف صورتوں کے طور پر قرآن میں یہ وارد ہوا ہے لفظ حرام 83 بار۔ لیکن آج ہم تھوڑا سا اس موضوع میں آگے بڑھتے ہیں، اور قرآن شریف کی دوسری سورہ ہے جس کو سورہ البقرہ کہا جاتا ہے، اور کسی پروگرام کے اندر ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ صرف البقرہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ سورہ گائے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ثقافتی طور پر شاید لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن آپ قرآن تو تبدیل نہیں کر سکتے، آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جو قرآن بیان کرتا ہے تم وہ بیان کرو۔ اگر اپنی مرضی سے کہتے ہو کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ لافل ہے، یہ ان لافل ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہم سورہ البقرہ یعنی دا کو انگلش کے اندر، اور سورہ گائے یعنی دوسری سورہ ہے، اور اس کی چند آیات آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آیت نمبر 172 سے لے کر 177 تک۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، اور پھر اس پروگرام میں یا اگلے پروگراموں میں ہم تورات شریف کا، انجیل شریف، صحائف انبیاء، بائبل مقدس میں سے بھی آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تو سورہ البقرہ یعنی سورہ گائے یا دا کو اس انگلش میں کہہ سکتے ہیں، اس کی آیت نمبر 172، یہ دوسری سورہ ہے قرآن کی۔ اس میں لکھا ہے، اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائیں ان کو کھاؤ، اور اگر خدا ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ یہ 172ویں آیت ہے۔ اور پھر لکھا ہے، اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے۔ ہاں، جو ناچار ہو جائے، جو بے بس ہو جائے، جو مجبور ہو جائے، خدا کی نافرمانی نہ کرے اور حد سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن نے مختلف انداز میں بات کی ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں، جو مذہبی لوگ نفرت کے طور پہ بیان کرتے ہیں، وہ قرآن نے نہیں کہا۔ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ پاکیزہ اور حلال چیزیں تم کھاؤ، خدا کا شکر ادا کرو، اور 173ویں آیت کے اندر کہا ہے کہ اللہ نے کیا کر دی، انما حرم علیکم المیتۃ، اس نے تم پر مرا ہوا جانور حرام کیا ہے، اور لہو یعنی خون، بلڈ، اور سور کا گوشت، اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے۔ واضح طور پر کہا ہے کہ یہ حرام ہو گیا ہے، لیکن اگر کوئی ناچار ہو جائے، بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے، حالت موت میں چلا جانے کا خطرہ ہو، تو کیا کرے؟ وہ حد سے نہ بڑھے، لیکن اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اب جو سورہ النحل کے اندر گناہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا، لیکن سورہ بقرہ کے اندر باقی مضمون وہی ہے، لیکن اس کے اندر لکھا ہے فلا اسم علیہم، کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ مردہ جانور بھی کھا لیتا ہے، مجبوری میں، لاچاری میں، پریشانی میں، سور کا گوشت کھا جاتا ہے، خون کی بنائی ہوئی چیز کھا جاتا ہے، اور جس پر اللہ کا یعنی زندہ خدا، قادر مطلق خدا کا نام نہ لیا گیا ہو، وہ بھی کھا سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ جو ہے وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا، اور اس پر کوئی گناہ نہیں، تو ہم دنیا پر گناہ کیوں لگاتے ہیں؟ ہم اس مسئلے کو بڑا چڑھا کر کیوں بیان کرتے ہیں، اور کسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ہم اس چیز کو اجاگر کرتے ہیں؟ قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن نے تو کہا مجبوری ہے، پریشانی ہے، آپ کو میسر نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہو، لیکن حد سے نہ بڑھو۔ آپ پر اس طرح کرنے سے عالم مجبوری میں، لاچاری میں، پریشانی میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اگلی آیت کو آپ سنیے، اس میں لکھا ہے، جو لوگ خدا کی کتابوں سے جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں۔ اب یہ کانٹیکس دیکھیں، اب جب ہمیشہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو اس کا مترادف ٹھہرا دیے جاتے ہیں، یہ تو جی مسیحی ہیں اور یہودی ہیں۔
حالانکہ اللہ نے یہ جو آیت ہے، یہ جو بیان ہے، یہ مسلمانوں سے کیا ہے، مسلمان بہن بھائیوں سے کیا ہے، اور ان کے ساتھ یہ حکم نازل فرمایا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں 174ویں آیت میں کہا ہے کہ جو لوگ خدا کی کتاب سے ان آیتوں کو جو اس نے نازل فرمائی چھپاتے ہیں، ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیا کا فائدہ حاصل کرتے ہیں کسی کا نقصان کر کے، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور یہی بات اگر آپ کو یاد ہے پچھلے پروگرام کی، پیارے ناظرین، میرے بہنوں بھائیوں دوستوں عزیزوں، تو آپ کے ذہن میں اگر وہ بات یاد ہے کہ وہاں بھی لکھا تھا کہ جو کوئی خود سے کہتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا تھا متاعن قلیل، کہ وہ جھوٹ بول کے تھوڑا سا تو نفع لے لے گا، کسی کی جان خطرے میں ڈال دے گا، کسی کو ڈاؤن کر دے گا، پست کر دے گا، کسی کا کاروبار تباہ ہو جائے گا، کسی سے لوگوں کو دور کر دے گا، لیکن عذاب علیم، اسے ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہوگا۔ اور یہاں پر بھی یہی کہا گیا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ان کو حلال کہو، جن کو حرام کیا ان کو حرام کہو۔ اور پھر جو کھانے کی بات کی ہے ایک کیفیت کے اندر، حالت مجبوری کے اندر، آپ جہاں پر بھی رہتے ہیں آپ نے یہ مسئلہ کبھی نہیں سنا ہوگا، لیکن نوٹ کر لیجئے ناظرین، پیارے بہنوں بھائیوں دوستوں، پیارے مسلمان بہن بھائیوں، مسیحی بہن بھائیوں، آپ نوٹ کیجئے، آپ مطالعہ کیجئے، اور دنیا کو بتائیے کہ اس طرح سے نہیں لکھا، بلکہ لکھا ہے کہ اللہ نے اگر کسی چیز کو بیان کیا ہے، قرآن کہتا ہے اگر بیان کیا اس کو چھپاتے کیوں ہو؟ اگر یہ لکھا ہے کہ 4 چیزیں منع ہیں، مردہ جانور، خون، سور کا گوشت، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، تو 5ویں حالت بھی بیان کرو، اور جو کیفیت بیان کی گئی ضروری بات ہے وہ بھی بیان کر دو۔ اگر کوئی مرنے والا ہو جائے، مجبور ہو جائے، تو ان 4 چیزوں سے جو حرام ہے ان میں کھا بھی سکتا ہے۔ تو فرق ہوا نا، ایک طرف یہ کہتے ہیں نا ان کو بالکل نہیں کھایا جا سکتا، لیکن اللہ نے یہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اگر کھا لو گے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی کب؟ جب مجبور ہو، لاچار ہو، پریشان ہو۔ اور پھر 174ویں آیت میں سورہ بقرہ میں قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ تم چھپا دیتے ہو، میرا پورا بیان لوگوں کو نہیں سناتے، میری پوری آیتیں نہیں سناتے۔ جو لوگ خدا کی کتاب سے ان آیتوں ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں۔ چھپانے کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا بیان کر دیا اور تھوڑا سا ان کو کیا کر دیا؟ چھپا لیا، یا تھوڑا جو سچ ہے وہ بیان کر دیا اور تھوڑا جھوٹ جو ہے اس کو زیادہ ابھار دیا۔ تو یہ کیفیت جو ہے اس کو قرآن نے کنڈیم کیا ہے اور کہا ہے کہ تم تھوڑا سا فائدہ تو حاصل کر لو گے، لیکن اس کے بدلے میں تمہارے پیٹوں میں آگ بھر دی جائے گی، اور اللہ قیامت کے دن تمہیں سے کلام نہیں کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا۔ کس قدر بڑا جرم ہے یہ، معاشرتی جرم ہے یہ، سوسائٹی کے اندر کرائم پیدا کرنا، لوگوں کو ابھارنا، اور کسی غریب مسکین کو، کسی جو تھوڑے لوگ ہیں مذہبی طور پر قلیل تعداد میں ہیں، ان کے اوپر ظلم ڈھا دینا یہ فتوے لگا کے کہ یہ حرام ہے۔ آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں یہ پیپسی حرام ہے، یہ شیزان حرام ہے، یہ کیک حرام ہے، یہ چیز حرام ہے۔ اس طرح کی باتوں سے آپ کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے وہ آپ کو بیان کر رہا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کے پیٹوں میں آگ بھر دی جائے گی، اور اللہ آپ سے کلام نہیں کرے گا، آپ کو پاک بھی نہیں کرے گا، آپ کو عذاب ہوگا۔ تو یہ باتیں جو ہیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ اور پھر 175ویں آیت میں لکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا، یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ خدا نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے۔ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور جو مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور اپنی دعائیں کریں، صلات پڑھیں، زکوٰۃ دیں، جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں کیا کریں؟ کارزار کے وقت میں ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہ میں نے پورا بیان آپ کو
پیارے ناظرین سنا دیا ہے قرآن شریف میں سے، اور اگر اس کو آپ تھوڑا سا اختصار کے ساتھ سیکھ لیں تو پہلی بات تو یہ تھی کہ حلال اور پاک چیزوں میں سے کھاؤ، شکر ادا کرو۔ 4 چیزیں منع کر دی گئی ہیں، لیکن اگر تم ناچار ہو، پریشان کی حالت میں ہو، مجبوری کی حالت کے اندر ہو، موت کی کیفیت ہونے والی ہے آپ کے اوپر، تو آپ حرام چیزوں میں سے کھا بھی سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اگر آپ یہی کہتے ہیں کہ یہ صرف حرام ہے اور کچھ بات بیان کرتے ہو، کچھ چھپا لیتے ہو، تو کیا لکھا ہے؟ ایسے ہے جیسے آپ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں، کیونکہ آپ تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے ہیں اور فساد برپا کرتے ہیں، اور اللہ آپ سے کبھی کلام نہیں کرے گا، آپ کو عذاب ہوگا۔ پیارے عزیزو، اس طرح سے یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ آپ وہ بات کہیں جو کتاب کے اندر درج ہے، جس کو کتابوں نے بیان کیا ہے، لیکن جس کو کتاب نے بیان نہیں کیا ہے، اس کو سورہ النحل 16ویں سورہ میں کیا بیان کیا گیا تھا؟ وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے بیسیکلی وہ اللہ کی بات کو جھٹلاتا ہے، اسے جھوٹا کہتا ہے، اور اسے عذاب ہوگا۔ اور یہ بھی لکھا ہے وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھرتے ہیں، ان سے اللہ کبھی کلام نہیں کرے گا۔ میں اپنے ناظرین سے، پیارے دوستوں، عزیزوں، بہن بھائیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ میرا ساتھ دے سکتے ہیں کہ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، اور بالخصوص جو مسئلہ حلال و حرام ہم بیان کر رہے ہیں، اس کو اپنے تک نہ رکھیے گا، اسے دنیا تک بانٹیے۔ آپ کو نہیں پتا ہے کہ کتنے لوگ اس مسئلے کی نظر ہو گئے ہیں، ان کے گھر جلا دیے گئے، ان کے کاروبار تباہ کر دیے گئے، ان کے خلاف نفرت اویز بینر لگا دیے گئے، اشتہار لگا دیے گئے کہ یہ چیز حرام ہے، اس کا بائیکاٹ کر دو، یہ چیز حرام ہے، اس کا بائیکاٹ کر دو۔ ساری چیزوں کو اگر آپ نے حرام کہہ دیا ہے تو پھر قرآن شریف کا کیا بنے گا؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قرآن تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کسی مجبوری میں، لاچاری میں آپ حرام کردہ چیزوں میں سے بھی کھا سکتے ہو۔ یہ کیا بیان ہے؟ لیکن آپ بہت سخت ہیں کہ آپ نے معاشرے کے اندر آگ برپا کر دی ہے، تماشا بنا دیا ہے کہ لوگ اپنی زندگی صحیح طریقے سے نہ گزار سکیں۔ آئیے ایک اور میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرتا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر میرے ہاتھوں میں موجود ہے، اور قرآن کی اسی سورہ بقرہ جس کی ہم نے چند آیات ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، انہی کے تحت تفسیری بیان بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر ہے اور جلد اس کی اول ہے، صفحہ نمبر اس کا 224 میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر رہا ہوں۔ تفسیر میں سے تفسیر ابن کثیر اور والیوم 1 یعنی جلد اول ہے، اور صفحہ نمبر 224 اور 225۔ اس میں لکھا ہے کہ حلال کا حکم کیا ہے۔ پہلے میں نے قرآن شریف کو بیان کیا، اب تفسیری بیان آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر کی بڑی معتبر تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ حلال کا حکم کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ تم پاک، صاف اور حلال طیب چیزیں کھایا کرو اور میرا شکر ادا کرو، اور حلال لقمہ دعا اور عبادت کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اور حرام لقمہ عدم قبولیت کا سبب ہے۔ اب یہ وہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ حلال کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور آگے پھر انہوں نے ایک لمبا بیان دیا ہے مردار جانور کے دودھ اور انڈے کا حکم۔ لیکن میں آپ کو خالصتاً اور بالخصوص آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، ان کے اسی 224 صفحہ پہ اوپر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال بتایا ہو، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہو۔ اب یہ بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ النحل میں ہم نے پچھلے پروگرام میں سنا تھا کہ آپ کے منہ کے اوپر جو بات آ جائے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں یہ حلال ہے وہ حرام ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ علامہ عماد الدین ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ بیسیکلی حلال اور حرام کا معیار کیا ہے؟ جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال بتایا ہو وہ حلال ہے، اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہو، اور جس کا بیان نہیں وہ سب معاف ہیں۔ کہتے ہیں جن کا بیان نہیں ہے وہ سب معاف ہیں۔ اب ہو سکتا ہے یہ 4 چیزیں تو اللہ کے قرآن میں بیان کی گئی ہیں، اور ان کے بارے میں بھی رعایت دی گئی ہے، سختی نہیں کی گئی کہ اگر آپ مجبور ہو جائیں، پریشان ہو جائیں اور حالت اضطرار کے اندر ہوں اور بے چینی کی کیفیت ہو، جان نہیں بچ سکتی ہے، تو آپ کھا سکتے ہیں۔ اور علامہ عماد الدین ابن کثیر بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ جسے اللہ کی کتاب حلال کہتی ہے اسے آپ حلال کہو گے، جسے حرام کہتی ہے
اسے آپ حرام کہہ سکتے ہو، اور جس کا بیان نہیں وہ سب معاف ہے۔ کوئی بھی چیز ہو جس کا بیان نہیں لکھا، اب وہ لوگ کہاں جائیں گے جو ایسے ہی اپنے زبانی جمع خرچ سے فتوے دیتے، لوگوں کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں۔ یہاں تو عماد الدین ابن کثیر کہتے ہیں کہ جن کا بیان نہیں، نام نہیں لیا گیا، وہ سب معاف ہیں۔ کیوں معاف ہیں؟ پھر فرمایا تم پر سور کا گوشت بھی حرام ہے، خواہ اسے ذبح کیا ہو خواہ وہ خود مر گیا ہو۔ سور کی چربی کا حکم بھی یہی ہے، اس لیے چونکہ اکثر گوشت ہی ہوتا ہے اور چربی گوشت کے ساتھ ہی ہوتی ہے، پس جب گوشت حرام ہے تو چربی بھی حرام ہوئی۔ دوسرے اس لیے بھی کہ گوشت ہی میں چربی ہوتی ہے، نیز عذر قیاس بھی یہی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے نام پر ذبح کی جائے وہ بھی حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کافر لوگ اپنے معبودان باطل یعنی باطل جھوٹے معبودوں کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے جن اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے گڑیا کے نکاح پر ایک جانور ذبح کیا، حسن بصری نے فتویٰ دیا کہ اسے نہ کھانا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک تصویر کے لیے ذبح کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ فتویٰ ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ حالت اضطرار کا کیا حکم ہے؟ جب آپ مجبور ہوں، لاچاری میں، بے کسی میں، مجبوری میں جو کھانے کا حکم ہے وہ کیا ہے؟ ایک شخص بھوک کے مارے میں بے بس ہو گیا ہے، اسے ایک مردار جانور نظر آیا۔ آپ دیکھیے، یہ میں نہیں بیان کر رہا، یہ تفسیر ابن کثیر اور جلد اول اس کا پیج نمبر 225 اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص بھوک کے مارے بے بس ہو گیا ہے، اس سے ایک مردار جانور نظر آیا اور کسی دوسرے کی حلال چیز بھی دکھائی دی جس میں نہ رشتے کا ٹوٹنا ہے نہ ایذا دینے کا مقصود ہے، تو اسے اس دوسرے کی چیز کو کھا لینا چاہیے، مردار نہ کھائے۔ پھر آیا اس چیز کی قیمت یا وہی چیز اس کے ذمہ رہے گی یا نہیں، اس میں دو قول ہے، ایک یہ کہ اس کے ذمہ رہے گی، دوسری یہ کہ وہ قیمت ادا نہ کرے۔ نہ رہنے والے قول کی تائید میں یہ حدیث ہے جو ابن ماجہ میں حضرت عباد بن شرجیل غزی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک سال قحط سالی پڑی، مدینے گیا اور ایک کھیت میں سے کچھ بالیں توڑ کر چھیل کر دانے چبانے لگے اور تھوڑی سی بالیں اپنی چادر میں باندھ کر چل دیا۔ کھیت والے نے دیکھ لیا اور مجھے پکڑ کر میری خوب مار پٹائی کی اور میری چادر بھی چھین لی۔ میں حضرت پیغمبر اسلام کے پاس گیا اور آپ سے یہ واقعہ عرض کیا تو اپنے اس شخص کو کہا کہ اس بھوکے کو تو نے کھانا کھلایا، نہ اس کے لیے کوئی اور کوشش کی، نہ اسے کچھ سمجھایا سکھایا، بلکہ یہ بیچارہ بھوکا تھا، نادان تھا، جو اس کا کپڑا واپس کر دو، اور اسے واپس کر دیا گیا۔ پھر اگر لکھا ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ درختوں میں لگے ہوئے پھلوں کی نسبت حضور سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو حاجت مند شخص ان میں سے کچھ کھا لے البتہ لے کر نہ جائے اس پر کچھ جرم نہیں، یعنی پوچھے بغیر بھی درختوں پہ پھل لکھا وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ اور پھر حضرت مجاہد فرماتے ہیں مطلب آیت کا یہ ہے کہ اضطرار اور بے بسی کے وقت، یعنی اضطرار اور بے بسی کے وقت کیا ہے، یہ خاص طور حکم ہے، یعنی جب آپ مجبور ہوں، لاچار ہوں اور کچھ نہیں بن پڑا تو اضطرار اور بے کسی کے وقت اتنا کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی اس میں اعتراض نہیں جس سے بے بسی اور اضطرار ہٹ جائے۔ یہ بھی مروی ہے کہ 3 لقموں سے زیادہ نہ کھائے، غرض ایسے وقت میں اللہ کی مہربانی اور نوازش سے یہ حرام اس کے لیے حلال ہے۔ یہ میں آپ کے ساتھ ناظرین بانٹنا چاہتا تھا کہ وہ جو حرام چیز ہے وہ بھی حلال ہو سکتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ کتنا فرق ہے اس شدت کے اندر، اس نفرت کے اندر جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے میں نے قرآن شریف کو کوٹ کیا، سورہ النحل کو پوری تفصیل کے ساتھ کوٹ کیا، اور پھر میں نے سورہ بقرہ میں سے پڑھا، پھر میں نے علامہ عماد الدین ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر کا حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور ایک لمبی میں نے بیان آپ کے ساتھ شیئر کیا، لمبی عبارت میں نے پڑھی آپ کے ساتھ، یہ حوالہ میں نے آپ کے ساتھ پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی حالت ہو جائے تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اضطرار میں، بے بسی میں، مجبوری میں، لاچاری میں کیا ہے کہ اگر وہ شخص جو ہے وہ حرام چیز کھائے بھی تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور خاص طور پہ یہ الفاظ درج ہیں پیج نمبر 225 کے اندر جلد اول ہے کہ یہ حرام اس کے لیے حلال ہے۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں اضطرار کے وقت میں بھی جو شخص حرام چیز نہ کھائے اور مر جائے وہ جہنمی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیونکہ اللہ نے یہ حکم کیا ہے کہ آپ کی جان کا بچنا بہت ضروری ہے،
اب آپ کہیں کہ جی کسی طرح سے بھی ضروری نہیں ہے، یہ زیادتی ہے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے، کیونکہ قرآن کے اندر یہ بات نہیں لکھی گئی۔ تو یہاں پہ حضرت مسروق رحمت اللہ فرماتے ہیں اضطرار کے وقت میں بھی جو شخص حرام چیز نہ کھائے، کہ یہ تو سور ہے جی، یہ تو مردار جانور ہے، یہ خون سے بنی چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جس پر اللہ کا نام میں نہیں کھاتا ہوں، اپنے آپ کو بڑا مذہبی جتائے، بڑا روحانی بتائے، بڑا مفتی بتائے، بڑا وہ قاضی بن جائے اور بڑا شیخی مارے، اس کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ جو شخص حالت اضطرار میں چیز نہ کھائے اور وہ مر جائے وہ جہنمی ہے۔ اس کا دوسرا اطلاق کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل قانونی بات ہے کہ آپ حالت اضطرار میں ہیں، نہ کھاتے ہیں، تو حضرت مسروق کے مطابق آپ جہنمی ہیں، اور اگر کوئی منع کرتا ہے کہ نہیں نہیں یہ حرام ہے، تم نہ کھاؤ، تم مر جاؤ، تو وہ بھی جہنمی ہے جس نے اپنا حکم جاری کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے وقت ایسی چیز کھانا ضروری ہے، نہ کہ صرف رخصت ہی ہو۔ یہی بات زیادہ صحیح ہے، جسے کہ بیمار کا روزہ چھوڑ دینا وغیرہ وغیرہ، یہ پھر آگے دوسرا حکم وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو پیارے عزیز بہن بھائیوں اور دوستو، ناظرین، یہ دیکھیے کیسا مسئلہ ہے۔ آپ نے اکثر سنا حلال ہے، حرام ہے، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ ہم سب کے لیے باعث برکت ہے، میرے لیے بھی، کیونکہ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، اور آپ کے لیے بھی کہ آپ کو اگر اس مسئلے کے اوپر پہلے سے معلوم نہیں تھا تو آج معلوم ہو گیا ہے۔ اگر آپ کسی اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور آپ مسلمان نہیں ہیں، یا آپ مسلمان ہیں اور آپ غیر اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں، تو وہاں یہ پروگرام، یہ موضوع آپ کی ہیلپ کرے گا کہ ہم کس طرح سے دنیا کے اندر رہ سکتے ہیں۔ ہم اپنی لاٹھی پکڑ کے بھینس کی طرح لوگوں کو چلا نہیں سکتے ہیں، ہم لوگوں کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے ہیں، اور ہم زندہ خدا کے شکر گزار ہیں اس پروگرام کے لیے، اس میڈیا کے لیے، اس ساری سہولت کے لیے، جس نے کرونا کے دنوں کے اندر، اس وبا کے دنوں کے اندر بھی ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں بلکہ اور قریب کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت آپ جہاں کہیں بھی ہیں، میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اور ہم علمی اور عملی مسائل کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے یہ زندگی آسان ہو، اور یہ علم نور بن کر لوگوں کی زندگیوں کو منور کرے، اور جو طریقی کے اندر ہیں، جو ضد کے اندر ہیں، اور جو نفرت کے اندر ہیں، ان کے اندر خدا گوشتین دل پیدا کرے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ پیارے خدا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رب العالمین، آج کے خوبصورت پروگرام کے لیے آپ کی بے حد تعریف ہو۔ جہاں تک یہ آواز پہنچی ہے، کلام پہنچا ہے، سننے والوں کو، دیکھنے والے ناظرین کو، سامعین کو، سب کو برکت دے۔ یہ دعا ہم تیرے کلمت اللہ، روح اللہ، جناب حضور یسوع المسیح کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ ناظرین، دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس ایمان اور امید کے ساتھ، جو کچھ آپ کو ملا ہے دوسروں میں صرف بھی کر دیں اور خرچ بھی کر دیں، کیونکہ علم بانٹنے سے کبھی کم نہیں ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔